بعض کتابوں کے اندر کچھ واقعات ملتے ہیں اور وہ واقعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے لیے اس میں سبق اور درس ہوتا ہے اگر اس واقعہ کو وہ سمجھے تو۔ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ ایک کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کسی ملک کا ایک بڑا عجیب و غریب قانون تھا۔ وہ قانون یہ تھا کہ ان کے ملک کے اندر، سرحد کے اندر، جیسے ہی کوئی نیا بندہ داخل ہوتا، ایک عرصے کے بعد 5 سال کی ان کی لمٹ تھی کہ جب 5 سال پورے ہو جاتے تو اس کے بعد اس ملک میں سب سے پہلے جو آدمی داخل ہوتا باہر سے، اس آدمی کو وہ اپنا بادشاہ بنا لیتے، اور جو پہلے والا بادشاہ موجود ہوتا اس کو 5 سال بیت جانے کے بعد جنگل میں چھوڑ آتے، جہاں درندے اور خطرناک جانور رہتے ہیں۔ وہ بیچارہ وہاں بھوکا مر جاتا یا درندے اس کو کھا لیتے۔ غرض یہ کہ اس کا مشکل وقت شروع ہو جاتا۔ یہ ان کا قانون تھا کہ 5 سال کے بعد جو پہلی دفعہ ملک میں داخل ہوگا اس کو وہ اپنا بادشاہ بنا لیں گے، اور جو پہلے والا بادشاہ موجود ہوتا اس کو ویران جنگل میں چھوڑ آتے تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک نوجوان آدمی 5 سال کے بعد داخل ہوا۔ انہوں نے پہلے بادشاہ کو جنگل میں چھوڑا، وہ اپنی موت مر گیا، اور اس داخل ہونے والے نوجوان کو انہوں نے اپنا بادشاہ بنا لیا۔ تو اس نے وہاں کے لوگوں سے یہ پوچھا کہ مجھ سے پہلے بھی تو بادشاہ تھے، وہ کہاں پر ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ ہمارے ملک کا یہ دستور ہے کہ 5 سال کے بعد ان کو جنگل میں چھوڑ آتے ہیں، اور آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوگا۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اس نوجوان نے پورے 5 سال حکومت کی۔ 5 سال حکومت کرنے کے بعد جب اس کی روانگی کا وقت آیا تو لوگ اس کو جنگل کی طرف لے جانے لگے تو بڑی خوشی سے تیار ہو گیا۔ لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ پہلے بادشاہ جب جنگل کی طرف جاتے تھے تو روتے تھے، چلاتے تھے، جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، لیکن یہ ایک ملک کا قانون ہے، دستور ہے، جس کی وجہ سے ان کو جانا پڑتا تھا، لیکن دل سے تیار نہیں ہوتے تھے، اور آپ پہلے بادشاہ ہیں کہ اتنی خوشی سے جا رہے ہیں۔ اس نوجوان نے کہا کہ مجھے پتا تھا کہ 5 سال کے بعد میرا یہ حال ہوگا، اس لیے میں نے 5 سالوں میں اس جنگل کے اندر ایک چھوٹی سی آبادی آباد کر دی ہے، وہاں میں نے اپنا گھر بنا لیا ہے، اور ارد گرد 2-4 گھر اور بھی بنا دیے ہیں، اور وہاں ضروریات زندگی جو ایک انسان کو ضرورت ہوتی ہے وہ ساری چیزیں میں نے وہاں پر مہیا کر دی ہیں۔ اب اگر تم لوگ مجھے وہاں چھوڑ بھی آتے ہو تو میرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے۔ وہاں میرے لیے ضرورت کا سارا سامان پہلے سے موجود ہے، اور وہاں میں نے کچھ گھر بھی آباد کر دیے ہیں، تو اس لیے مجھے اس چیز کا کوئی بھی اندیشہ، کوئی بھی خوف نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تو بہت ذہین آدمی ہے۔ پہلے بادشاہ تو بڑے بے وقوف نکلے کہ 5 سالوں کے اندر ان کے دماغ میں یہ بات ہی نہیں آئی، ان کی یہ سوچ ہی نہیں پیدا ہوئی کہ ہم اپنے بعد کی تیاری بھی کریں۔ یہ بہت عقل مند اور ذہین آدمی ہے کہ جس نے اپنے 5 سال کے بعد کی تیاری بھی کر رکھی ہے۔ اسی لیے انہوں نے اس نوجوان کو اپنا مستقل اور ہمیشہ کے لیے بادشاہ بنا دیا کہ بہت ذہین اور سمجھدار بادشاہ ہے۔ اب اس واقعہ کے اندر ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ میں اور آپ، ہم اس دنیا کے اندر کچھ وقت کے لیے آئے ہیں۔ ہر بندہ اپنی ذات میں، اپنے آپ میں بادشاہ بنا بیٹھا ہے کہ جو میں کرتا ہوں بالکل ٹھیک کرتا ہوں، اور جو دوسرا بندہ کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے۔ ہر آدمی اپنے اندر بادشاہ ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ ہماری یہ تمام بادشاہت ختم ہو جائے گی، اور ایک بڑا بادشاہ جو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے سامنے ہم سب نے حاضر ہونا ہے۔ اب ہم سب میں سے عقل مند انسان کون ہے؟ عقل مند انسان وہ ہے
جس نے اپنی آخرت کی تیاری کر رکھی ہے کہ جب وہ اس دنیا سے جائے تو وہ خوشی خوشی تیار ہو جائے کہ میں اپنے حقیقی بادشاہ سے ملنے جا رہا ہوں اور مجھے مرنے پر کوئی بھی اعتراض نہیں ہے۔ اسی بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ عقل مند انسان وہ ہے جس نے اپنی آخرت کی تیاری کر لی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنی آخرت کی، حشر کی، قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔